حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور بارش والے مقامات کی تلاش میں نکلے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر بھاگ جائے. یعنی ایسا وقت اور ایسے حالات بھی میری امت پر آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر رہنا اپنے دین کو کھو دینے اور ضائع کر دینے کا سبب ہوگا. اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکیلی عبادت سے اور اکیلے ذکر سے لوگوں کے ساتھ مل کر ذکر کرنا افضل ہے، اور اکیلے رہنے سے اچھی صحبت افضل ہے. لیکن اگر اچھی صحبت میسر نہ آئے، اچھے لوگ میسر نہ آئے، تو پھر انسان کے لیے اچھا کیا ہے؟ پھر الگ ہی رہے. یعنی ایسے دوستوں سے بچ کر رہے کہ جو انسان کو شر کی طرف اور برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں. اور یہاں بھی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر انسان دنیا کو چھوڑے اور اپنی چند بکریاں اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو دودھ پینے کے لیے مل سکتا ہے، ان کو بیچ کر ان کی آگے نسل بڑھا کر وہ اپنا وقتی طور پر گزارا کر سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دنیا چھوڑنے کو کہا گیا، دنیا کے اسباب چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. یہی آپ دیکھیں کہ دین اپنے انتہائی حالات میں بھی انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ضرورت بھر تعلق رکھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، یہ نہیں تعلیم دی. وہ بکریاں لے لے، یعنی دنیا کی چیز پھر بھی لے ساتھ، دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا. ان کو لے کر باہر نکلے تاکہ اپنے گزران کے لیے وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر نکل جائے. یہاں پر ایک فرمایا کہ پہاڑوں کی بلندی کی جگہ جو ہے، ایک تو اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے اچھے موسم کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایسے پرفضا مقام میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ خاموش اور ایسے فطرت کے مناظر جو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا پہاڑ کے اندر گھس جائے، یہ نہیں تعلیم دی. کھو میں گھسنے کو نہیں کہا، غار کے اندر گھسنے کو نہیں کہا. کیوں؟ وہاں اندھیرا ہوگا، ڈپریشن ہوگا اور انسان پھر وہاں ٹک نہیں سکے گا، وہاں سے واپس چلا جائے گا. لیکن جب پہاڑ اور اونچے پہاڑ اور کہا کہ بارش والے مقامات، یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ جب بارش ہوگی، سبزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فطرت اور قدرت نظر آئے گی تو پھر لوگوں کی اداسی اور لوگوں کی جدائی بھول جائے گی. پھر انسان کی دوستی اور چیزوں سے ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی لیونگ بینگز ہیں. اور پودوں کے ساتھ دوستی اور سبزے کے ساتھ اور انوائرنمنٹ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. تو وہ ایک طرح سے سبسٹیچیوٹ دیا جا رہا ہے کہ شر پسند لوگوں سے بچ کر کیا کرو؟ پھر ایسے علاقوں میں نکل جاؤ کہ جہاں شر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ضابطوں میں بندھی ہوئی مخلوق ہو کہ جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں انہیں وہ اگنے کے لیے کہتا ہے اور جہاں ان کو اسباب مہیا کرتا ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں.